ویلکم بیک دوستوں. پچھلے ایپیسوڈ تک ہم نے پڑھا کہ کھوٹا جادوگر نے تمام جادوگروں کو یہ حکم دیا کہ عمرو، سرسر اور نادر کو کسی قیمت سے بھی چڑیل نگری سے باہر نہیں جانے دینا چاہیے اور سب مل کے ان کو پکڑنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا. ادھر رنگی جادوگر واپس اپنے محل پہنچا اور طلسمی تلوار اٹھا کر تڑکا جادوگر کے محل کی طرف بڑھ گیا. وہ محل میں داخل ہوا تو اسے تڑکا جادوگر کہیں نظر نہ آیا. محل میں کوئی بھی نہیں تھا. رنگی جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر تلوار پر پھونک ماری. تلوار فوراً ناگ بن گئی. اس ناگ نے مودبانہ لہجے میں پوچھا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ تڑکا جادوگر کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ رنگی جادوگر نے پوچھا. وہ کالی چڑیل کے غار میں قید ہے میرے آقا، ناگ نے بتایا. اوہ! رنگی جادوگر حیرت سے بولا، وہ وہاں کیسے پہنچ گیا اور اسے کس نے قید کیا ہے؟ کالی چڑیل نے اسے کچھ نہیں کہا؟ عمرو نے اسے قید کیا ہے، وہ اسے وہیں لے گیا. عمرو نے کالی چڑیل کو ہلاک کر دیا ہے، ناگ نے جواب دیا. رنگی جادوگر نے چند اور سوال کیے اور ساری حقیقت معلوم کرنے کے بعد وہ فوراً ہی کالی چڑیل کے غار کی طرف روانہ ہو گیا. وہ وہاں پہنچا تو غار کے باہر غلام چڑیل کھڑی تھی. اس نے رنگی جادوگر کو دیکھ کر اندر جانا چاہا تاکہ ملکہ چڑیل کو رنگی جادوگر کی آمد کی اطلاع دے، لیکن رنگی جادوگر نے اسے روک لیا اور آہستہ سے بولا، تمہاری ملکہ کو عمرو نے ہلاک کر دیا ہے اور وہ اندر چھپا بیٹھا ہے. میں اسے پکڑنے آیا ہوں، تم باہر ٹھہرو، وہ بھاگنے کی کوشش کرے تو پکڑ لینا. یہ کہہ کر وہ غار میں داخل ہو گیا، مگر اندر پہنچتے ہی حیران رہ گیا. غار میں تڑکا جادوگر عمرو کی لاش کے پاس بیٹھا تھا اور عمرو کی بیوی بے ہوش پڑی تھی، جبکہ دوسری طرف کالی چڑیل کی لاش رکھی تھی. تڑکا جادوگر، تم کیسے آزاد ہوئے اور عمرو کو کس نے ہلاک کیا؟ رنگی جادوگر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا. مجھے ہوش آیا تو میں اس کمرے میں زنجیر سے بندھا ہوا تھا. میں نے خود کو آزاد کرایا اور کمرے سے باہر جھانکا تو عمرو اپنی بیوی کے ساتھ کالی چڑیل کی لاش کے پاس بیٹھا تھا. میں نے ان پر منتر پھونکا. سر تو بے ہوش ہو گئی، مگر عمرو نے خنجر نکال کر میرا مقابلہ کیا اور میں نے اس کا خنجر چھین کر اسے ہلاک کر دیا. تڑکا جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اب اسے سردار کے پاس لے جاؤں گا. تڑکا بھائی، تم نے بڑی بہادری دکھائی ہے. میری غلطی تھی کہ عمرو کو نہ پہچان سکا. میں نے تمہاری غلطی معاف کر دی ہے. رنگی بھائی بیٹھو، شربت پیو، تڑکا جادوگر نے ہنس کر کہا. پھر اس نے قریب رکھی سراہی سے پیالے میں شربت ڈال کر رنگی جادوگر کو پیش کیا. اس نے شربت پیا مگر بے ہوش ہو گیا کیونکہ شربت نشہ آور تھا اور تڑکا جادوگر کی شکل میں عمرو تھا. اس نے کالی چڑیل کو ہلاک کرنے کے بعد کمرے میں بندھے تڑکا جادوگر کو ہلاک کر دیا اور پھر اسے ہلاک کر کے رنگ و روغن عیاری سے اس کی شکل تبدیل کر کے اسے اپنا ہم شکل بنایا تھا اور خود اس کا ہم شکل بن گیا تھا. اس کے بعد اس نے سرسر کا چہرہ صاف کر دیا تھا جو مرد بنی ہوئی تھی. اس نے رنگی جادوگر کے قدموں کی آہٹ سن کر سرسر کو بے ہوش ہو جانے کا مشورہ دیا اور اس نے لیٹ کر آنکھیں بند کر لی تھی. رنگی جادوگر بے ہوش ہو گیا تو وہ اٹھ بیٹھی. آؤ سرسر، تمہیں رنگی بنا دوں رنگوں سے، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور سرسر کی شکل تبدیل کرنے لگا. اس نے سرسر کو رنگی جادوگر کا ہم شکل بنایا اور مردانہ لباس پہنا دیا. پھر رنگی جادوگر کو سرسر کا ہم شکل بنایا. عمرو، زندگی چاہتے ہو تو باہر نکل آؤ. اچانک باہر سے ایک آواز آئی، ورنہ مارے جاؤ گے. تمام جادوگروں نے غار کو گھیرے میں لے رکھا ہے، تم بچ کر نہیں جا سکو گے. اس وقت عمرو تڑکا جادوگر کا ہم شکل بنا ہوا تھا جبکہ سرسر رنگی کے روپ میں تھی. اصل رنگی جادوگر کو اس نے سرسر کا ہم شکل بنایا ہوا تھا. اسی طرح تڑکا جادوگر کو اس نے اپنا ہم شکل بنا رکھا تھا. اس نے اپنے ہم شکل تڑکا جادوگر کی لاش اٹھائی اور غار کے دہانے پر آ کر لاش باہر پھینک دی. پھر خود باہر آیا. سامنے 9-10 جادوگر کھڑے تھے. ان سب سے آگے ایک خوفناک شکل والا جادوگر کھڑا تھا جس نے بہت قیمتی لباس پہنا ہوا تھا. یقیناً وہی جادوگروں کا سردار کھوٹا جادوگر تھا. اوہ، تم آزاد ہو گئے تڑکا جادوگر؟ سردار نے عمرو کو تڑکا جادوگر سمجھ کر حیرت سے پوچھا. جی ہاں سردار، عمرو نے تڑکا جادوگر کی آواز میں کہا. مگر یہ لاش کس کی ہے؟ سردار نے پوچھا. یہ عمرو کی لاش ہے سردار، عمرو بولا. جو ہی مجھے ہوش آیا میں نے پہلے عمرو اور اس کی بیوی کو بے ہوش کیا اور پھر عمرو کی گردن کاٹ ڈالی تاکہ وہ ہوش میں آ کر عیاری نہ کر سکے.
رنگی جادوگر بھی غار میں موجود ہے، آپ سب اندر آ جائیں۔ آؤ، کھوٹا جادوگر نے دوسرے جادوگروں سے کہا۔ تڑکا جادوگر نے عمروں کو ہلاک کر کے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ وہ سب کھوٹا جادوگر کے ساتھ غار میں آئے۔ وہاں کالی چڑیل کی لاش دیکھ کر کھوٹا جادوگر کو بہت افسوس ہوا۔ سرسر رنگی جادوگر کی شکل میں بیٹھی تھی، جبکہ اصل رنگی سرسر کے روپ میں بے ہوش پڑا تھا۔ سرسر نے اٹھ کر رنگی جادوگر کی آواز میں کھوٹا جادوگر کو سلام کیا۔ رنگی جادوگر، تم تو مجھ سے بیماری کے بہانے چھٹی لے کر گئے تھے، یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کھوٹا جادوگر نے سرسر سے پوچھا۔ سردار، میں نے جھوٹ بولا تھا اور اس کی معافی چاہتا ہوں، سرسر نے رنگی جادوگر کی طرح مردانہ آواز میں کہا۔ آپ کو جادو کے ذریعے علم ہو چکا ہوگا کہ عمروں نے لڑکی بن کر مجھے کیسے دھوکہ دیا اور میرا محل لوٹا۔ جب میں نے اپنی دولت غائب دیکھی تو جادو کے ذریعے حقیقت معلوم کی اور عمروں کو پکڑنے یہاں آ گیا، لیکن میرے آنے سے پہلے ہی تڑکا جادوگر عمروں کو ہلاک کر چکا تھا۔ ہاں، مجھے جادو کے ذریعے تم دونوں کے حالات معلوم ہو گئے تھے، اسی لیے میں عمروں کی سرکوبی کے لیے خود یہاں آ گیا، سردار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرحال تم فکر مت کرو، تم دونوں کا نقصان شاہی خزانے سے دور کر دیا جائے گا۔ سردار، عمروں کے مرنے اور اس کی بیوی کے بے ہوش ہونے کی خوشی میں یہاں محفل سجانے کی اجازت دیں، عمروں نے تڑکا جادوگر کی آواز میں کہا۔ نہیں تڑکا، محفل بعد میں سجائیں گے، پہلے یہ بتاؤ عمروں نے نادر کو کہاں غائب کر دیا ہے؟ کھوٹا جادوگر نے پوچھا۔ میں نے نادر کو عمروں سے چھین کر دوبارہ کمرے میں بند کر دیا ہے سردار، عمروں بولا۔ آئیے آپ کو دکھا دوں۔ پھر اس نے باقی جادوگروں سے کہا، آپ تشریف رکھیں، ابھی آپ کو پرستان کا شربت پلاؤں گا جو کالی چڑیل نے اپنے لیے رکھا ہوا تھا اور تھوڑا سا مجھے چکھایا تھا۔ اس کے بعد وہ کھوٹا جادوگر کے ساتھ ایک کمرے میں داخل ہوا، مگر وہ کمرہ خالی تھا اور فرش پر زنجیر پڑی تھی۔ کہاں ہے وہ لڑکا؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا، کھوٹا جادوگر نے حیران ہوتے ہوئے عمروں سے پوچھا۔ سردار، میں نے اسے جادو کے ذریعے غائب کر دیا تھا تاکہ عمروں کی بیوی اسے نہ دیکھ سکے، عمروں نے کہا۔ آپ سلیمانی سرما آنکھوں میں ڈال کر دیکھیں گے تو وہ آپ کو زنجیروں سے بندھا ہوا نظر آئے گا۔ یہ کہہ کر عمروں نے جیب سے سرمے کی سلائی اور شیشی نکالی اور کھوٹا جادوگر کے حوالے کر دی۔ اس نے سلائی کی مدد سے اپنی دونوں آنکھوں میں سرما ڈالا، مگر فوراً ہی اس کا سر چکرایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ تمام جادوگر دری پر بیٹھے کھوٹا جادوگر کا انتظار کر رہے تھے، جو تڑکا جادوگر کے ساتھ کمرے میں گیا تھا۔ چند منٹ بعد سردار کھوٹا جادوگر کمرے سے باہر آیا۔ اس نے رنگی جادوگر سے کہا، عمروں کے مرنے کی خوشی میں سب کو شربت پلاؤ، لیکن پہلے سرائی میں یہ طلسمی سفوف ڈالو تاکہ پرستانی شربت پینے سے کسی کی طبیعت خراب نہ ہو۔ پھر کھوٹا جادوگر نے جیب سے ایک پڑیا نکال کر رنگی جادوگر کے حوالے کر دی۔ رنگی نے ایک جانب رکھی شربت کی سرائی میں طلسمی سفوف ملایا، پھر پیالوں میں شربت بھر کر دری پر بیٹھے جادوگر کو پلانے لگا۔ کھوٹا جادوگر نے دیوانہ جادوگر سے کہا، میرے لیے طلسمی تخت کا انتظار کرو، میں اپنے محل جا کر عمروں کی موت کا جشن مناؤں گا۔ کھوٹا جادوگر کا حکم سن کر دیوانہ جادوگر نے ایک منتر پڑھا اور فرش پر پاؤں مارا، فوراً ہی وہاں ایک طلسمی تخت نمودار ہو گیا۔ اتنے میں رنگی جادوگر سب کو شربت پلا چکا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی جادوگروں کی طبیعت خراب ہونے لگی اور وہ تڑپنے لگے، ان کے منہ سے نیلے جھاگ نکلنے لگے۔ سردار بچاؤ، شربت زہریلا تھا، ایک جادوگر نے تڑپتے ہوئے کھوٹا جادوگر سے کہا۔ پرستانی شربت زہریلا ہی ہوتا ہے پیارے، کھوٹا جادوگر نے آواز بدل کر کہا۔ تمہارا سردار کمرے میں بے ہوش پڑا ہے، میں تو اصل میں عمرو عیار ہوں اور یہ رنگی جادوگر میری بیوی سرسر ہے۔ یہ سن کر تمام جادوگر پچھتائے، مگر وہ اپنا بچاؤ نہ کر سکے اور تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ تب کھوٹا جادوگر کے ہم شکل عمروں نے رنگی جادوگر کی ہم شکل سرسر کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور تخت کو اپنے ملک چلنے کا حکم دیا۔ تخت اڑتا ہوا غار سے نکلا اور فضا میں بلند ہو کر عمروں کے ملک کی طرف اڑنے لگا۔ چڑیل نگری میں گھومنے والی چڑیلوں نے انہیں دیکھا، مگر وہ عمروں کو کھوٹا جادوگر ہی سمجھی اور طلسمی تخت چڑیل نگری سے نکل کر عمروں کے ملک کی طرف پرواز کرنے لگا۔ تو دوستوں، کیا عمروں، سرسر اور نادر بحفاظت عمروں کے ملک پہنچ گئے؟ یہ جانتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔